کا سایہ ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا۔ جس سفر پر عباس کا سایہ ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا۔ بن بلائے تک کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، تیج و حلمن کی صدا ساہا تو پھر کیا ہوگا۔ غیر ہو کر بھی طرفدار ازا دکھتے ہیں، ہونا ہو اس نے تبرک کبھی شبیر کا کھایا ہوگا، ہونا ہو اس نے تبرک کبھی شبیر کا کھایا ہوگا۔ جس کے تبدیل یہ قرآن سے رشتہ ہوگا، وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا۔ جو ہے قرآن کے منکر جسے کہتے ہیں وسیم، جو ہے قرآن کے منکر جسے کہتے ہیں وسیم، دور حاضر کا یقیناً وہ کرونا ہوگا، دور حاضر کا یقیناً وہ کرونا ہوگا۔ حد سے کہتے ہیں کرونا کے مر جائیں سبھی، حد سے کہتے ہیں کرونا کی سبھی مر جائیں سبھی۔ کربلا بولی عزاداروں کو جینا ہوگا، کربلا بولی عزاداروں کو جینا ہوگا۔ 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، 5 افراد کی مجلس میں اجازت تھی ملی، پنجتن آئیں گے روشن عزا خانہ ہوگا، پنجتن آئیں گے عزا خانہ روشن۔ سلوات نعرہ صلوات۔ شہ جا رہے ہیں لاشِ اکبر پہ علی، اکبر پہ علی۔ شہ جا رہے ہیں لاشِ اکبر پہ علی، اکبر پہ علی۔ یہ کیسا وقت آ گیا سرور پہ علی، سرور پہ علی۔ دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی۔ دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی۔ نیزہ لگا جو سینے اکبر پہ علی، اکبر پہ علی۔ کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین۔ کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین۔ بولے حسین لاشِ اکبر پہ علی، اکبر پہ علی۔ پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے، تربت کو تر کرے۔ پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے، تربت کو تر کرے۔ لو شاہ گر پڑے اکبر پہ علی، اکبر پہ علی۔ زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر۔ زینب تڑپ کے گر پڑی
جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، خنجر چلا جو گردن سرور پایالی، سرور پایالی، شہجا رہے ہیں لاش اکبر پایالی، اکبر پایالی۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ چار مصرع ملاحظہ فرمائیں۔ کیا حسین نام ولی ابن ولی لکھا ہے؟ کیا حسین نام ولی ابن ولی لکھا ہے؟ لکھنے والے نے یہ الفاظ جلی لکھا ہے۔ کیا حسین نام ولی ابن ولی لکھا ہے؟ لکھنے والے نے یہ الفاظ جلی لکھا ہے۔ اور کیسے داخل ہو بھلا دشمن شبیر کوئی، کیسے داخل ہو بھلا دشمن شبیر کوئی، باب جنت پہ حسین ابن ولی لکھا ہے، باب جنت پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ جو شخص ایک دن بھی علی کا نہیں ہوا، جو شخص ایک دن بھی علی کا نہیں ہوا، اس کا خدا نہیں، وہ خدا کا نہیں ہوا۔ اور یہ ہے فقط علی کی محبت کا معجزہ، میسم زباں کٹا کے بھی گونگا نہیں ہوا، میسم زباں کٹا کے بھی گونگا نہیں ہوا۔ ایک نعرہ صلوات۔ ہم کو معلوم ہے تم موت سے ڈر جاؤ گے، ہم کو معلوم ہے تم موت سے ڈر جاؤ گے، خدیجہ کا نمک کھا کر تم مکر جاؤ گے۔ اور چھوڑ کر تنہا محمد کو جو بھاگ گئے، چھوڑ کر تنہا محمد کو جو بھاگ گئے، بھاگ کر شبیر کے میدان سے کدھر جاؤ گے، بھاگ کر شبیر کے میدان سے کدھر جاؤ گے۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزیزان محترم، شاہی امام باڑہ چوک شاہجہاں پور کے عشرِ محرم کی یہ آج تیسری مجلس ہو رہی ہے، جس میں ماشاءاللہ سے محبان حسین
عزاداران امام مظلوم مجلس حسین سماعت کرنے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اور کیوں نہ لائیں، اس لیے کہ حسین نے بھی دین کو بچانے کے لیے بہت دور کا سفر طے کیا تھا، تب آج ہم تک نظام دین پہنچا ہے، نظام حیات پہنچا ہے اور جوہر انسانی پہنچا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیاں پیش کر کے دین کا تحفظ نہ کیا ہوتا تو آج یہ آدمی تو ہوتے پر انسان نہ ہوتے۔ آدمی ہونا اور ہے، انسان ہونا اور ہے۔ آدمی فقط اور فقط ایک جسے کہیں جیو ہو سکتا ہے، ایک بینگ ہو سکتا ہے، ایک وجود ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہیومن بینگ نہیں ہو سکتا۔ وہ بائیولوجیکل بینگ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے کہا جائے ہیومن بینگ تو وہ نہیں ہو سکتا۔ ہیومن بینگ تبھی ہوگا کہ جب اس میں اقدار اسلامی کے جوہر چمکنے لگے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دین اسلام پر گفتگو ہے، نصح المسلمین میں نے کل عرض کر دیا، اور آج ہم گفتگو کریں گے اقامت الصلاۃ پر وایتاء الزکوٰۃ۔ 6 دین کی اساس ہیں، 6 چیزیں دین کی اساس ہیں۔ اخلاص الیقین، نصح المسلمین، ان دونوں کا بیان ہو چکا۔ آج میں عرض کروں گا اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ عزیزان محترم، نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو انسان کا خواہ کوئی بھی عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ اور تمام نمازوں کی قبولیت کا انحصار نماز فجر کی نماز کی قبولیت پر ہے۔ یعنی نماز فجر اگر ہم نہیں ادا کرتے، نماز فجر کے وقت ہم سو جاتے ہیں، اب ظہر عصر کی نماز انتہائی خضوع و خشوع سے پڑھیں، مغرب عشاء کی نماز میں طول سجدہ ہو، لیکن نماز فجر کے وقت ہم نہیں اٹھتے، تو پھر ان نمازوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ دائرہ قبولیت میں آ جائے۔ دائرہ قبولیت میں تبھی آئے گا جب نماز فجر جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ نماز فجر قبول کی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے 2 ٹائپس ہے۔ There are 2 types of prayers۔ نماز کے 2 پرکار ہیں، 2 طریقے 2 طرح کے ہیں، یعنی 2 ٹائپس ہے۔ نماز ایک ہی ہے، ٹائپس 2 ہے، ایک ملفوظی ہے، دوسرے مقبولی ہے۔ ملفوظی کیا ہے؟ فقط سینٹنسز کا ادا کرنا، جملوں کا ادا کرنا۔ ہم کو بتایا گیا کہ نماز کو جب پڑھنا ہے تو نیت کرنا ہے۔ نماز صبح پڑھتا ہوں میں 2 رکعت رضا الہی کے لیے قربتاً اللہ، یہ ایک سینٹنس ہے۔ ہم نے جب سورہ حمد پڑھا تو سورہ حمد ایک تحریر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اس سورہ حمد کی تلاوت کی،
یقینی طور پر اس تلاوت کا ثواب ملے گا، لیکن وہ ایک تحریر ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کی، رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ سب کے سب ضبط تحریر میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ یہ سب کے سب ضبط تحریر میں آ سکتے ہیں۔ اگر ضبط تحریر میں نہ آ سکتے ہوتے تو پھر ہم یاد کیسے کرتے، کتابوں میں لکھا ہوا کیسے ہوتا؟ یعنی یہ سب کے سب ایک سینٹنسز ہے، ایک پیراگراف ہے جس کو ہم نے یاد کیا، اور وہ ترتیب کے جو ہم کو رسول نے بتائی تھی اس ترتیب سے ہم نے اس کی ادائیگی شروع کی۔ تو یہ اب اس طرح پڑھنا یہ ہے ملفوظی، کہ ہم عبارات کو، ہم پیراگراف کو، ہم سوروں کو فقط پڑھ رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ جو پڑھنا ہمارا ہے یہ مقبول بھی ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہم ادا کر رہے ہیں جملے یہ ہمارے قابل قبول بھی ہو، اس لیے کہ نماز، اصل نماز وہی ہے کہ جو بارگاہ عزتی میں قبول کر لی جائے۔ کو کسی اس طریقے سے تو کسی بھی بچے کو کوئی پوئم رٹا دی جائے، کہا کہ پڑھو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، وہ پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اسٹار کہتے کس کو ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اسکائی ہوتا کیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ ستاروں کی چمک کیا ہے، یعنی کچھ نہیں معلوم، بس فقط سینٹنسز کو دوہرا رہا ہے۔ اب اگر ہم بے معرفت ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہم فقط پیراگراف پڑھ رہے ہیں، ہم فقط سینٹنسز کو دوہرا رہے ہیں، کیونکہ ہم کو نماز کی معرفت نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، یہ ملفوظی نماز ہے۔ مقبولی نماز ایسی نماز پڑھی جائے، ایسی نماز پڑھی جائے کہ جس کو پروردگار قبول کر لے، جس کو پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تم نے اعمال انجام دیے تو تمہیں 70 مقبول حج کا ثواب ملے گا، یعنی ایسے حج کہ جو بارگاہ عزتی میں قبول کر لیے گئے ہیں۔ بس عزیزان محترم، مسئلہ یہی پر ہے کہ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی تو ہم تو بڑے ہی تذوق و احتشام کے ساتھ کہیں گے مالک ہم نے کوئی نماز چھوڑی نہیں، ساری نمازیں پڑھی۔ تو سوال ہوگا کہ پھر نماز نے تم کو گناہوں سے بچایا کہ نہیں؟ یعنی کہ پوری زندگی گناہ کرتے رہے لیکن نماز بھی ساتھ میں پڑھتے رہے۔ ہر چیز کا ایک فنکشن ہے، ہر چیز کا ایک فنکشن ہے، فنکشن اس کا بتاتا ہے کہ یہ چیز زندہ ہے۔ اگر فنکشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں زندگی نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان مردہ ہو، جب مردہ ہوگا تو نہ اس کا ہاتھ پیر چلے گا، نہ وہ گفتگو کر سکے گا، نہ وہ دیکھ سکے گا، اس کا فنکشن ختم ہو گیا، کیونکہ اس میں جو اصل چیز تھی روح وہ نکل گئی۔ جب وہ نکل گئی تو اس کا فنکشن کولیپس کر گیا، اس کا فنکشن ختم ہو گیا، اس لیے یہ اب حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس میں روح تھی
تو یہی شخص حرکت کر رہا تھا، ہم سے ہم کلام بھی تھا، کائنات کے نظارے بھی کر رہا تھا، یہ ایک دوسروں سے ہاتھ بھی ملا رہا تھا، ملاقات بھی کر رہا تھا، دوسروں کی مدد بھی کر رہا تھا، لیکن آج بے جان پڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فنکشن ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ اس میں حیات باقی نہیں رہی، اب یہ زندہ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کا فنکشن باقی ہے تو اس کا مطلب ہے زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، اس میں زندگی پائی جاتی ہے۔ مثلا یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ فین چل رہے ہیں، کوئی فین بہت تیزی سے گھوم رہا ہو لیکن ہوا کچھ نہ آ رہی ہو، الیکٹریسٹی بھی ہے، لائٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، گھوم بھی بہت تیزی سے رہا ہے لیکن ہوا نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میکینک کو بلاؤ، اسے ٹھیک کراؤ، اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس پنکھے کا کام ہے، جو اس کا فنکشن ہے، فنکشن اس کا گھومنا نہیں ہے، فنکشن اس کا گھوم کر ہوا دینا ہے، فنکشن اس کا گھومتے ہوئے ہوا دینا ہے۔ اگر یہ ہوا نہیں دے رہا، ایئر نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ فنکشن اس کا نہیں ہے، یہ مردہ ہے، چل رہا ہے مگر بے جان ہے، چل رہا ہے مگر یہ بے جان ہے۔ اب اگر نماز ہم نے پڑھی اور نماز کا فنکشن سامنے نہ آیا، اس لیے کہ قرآن نے تو کہا کہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، یعنی نماز پہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں پر نماز کا کوئی فنکشن نہیں ہے، ہم برائیوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں، برائیاں ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ملفوظی ہے، مقبولی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات۔ غور فرمایا، تو جس چیز کا فنکشن باقی ہوگا، بس یاد رکھیے گا کہ وہ چیز زندہ ہے۔ دنیا کہتی ہے یزید اور حسین کے بیچ میں جنگ ہوئی، دو بادشاہوں کی جنگ ہوئی، اب دنیا یہ بتائے کہ شہادت حسین کا اثر آج دیکھا جا رہا ہے یا یزید کا اثر دیکھا جا رہا ہے؟ صلوات بر محمد آل محمد۔ فنکشن شہادت حسین کا دیکھا جا رہا ہے، آج گھر گھر میں مجالس حسین ہے، آج امام حسین علیہ السلام کے اقدار زندہ ہیں، انہوں نے اپنی شہادت پیش کر کے اقدار اسلامی کو بچا لیا ہے۔ یہ دیکھو کہ اصول یزید باقی ہے کہ اقدار حسین باقی ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ذکر حسین باقی ہے، لوگ نام حسین پر ماتم کر رہے ہیں، لوگ حسین کے اصول کو سیکھ رہے ہیں، لوگ حسین کی زندگی پر ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ کون ہے جو یزید کے وجود پر تحقیق کر رہا ہو؟ بس عزیزان محترم، حسین کا فنکشن یہ ہے، حسین کی کردار کا فنکشن یہ ہے کہ جو بھی حسین کے کردار سے اپنے کو ملحق کر دیتا ہے وہ آدمی نہیں رہتا، انسان ہو جاتا ہے۔ ابو ذر و سلمان و مقداد نے یہ عام آدمی تھے، ابو ذر ایک عام آدمی تھے، سلمان فارسی آتش پرست تھے، یہ آتش پرست، وہ ایک عام آدمی ابو ذر جیسے کہ ہم جیسے لوگ
آپ ابو ذر، لیکن تلاش حق میں نکلے تو آ کر در علی کی خاک بن گئے۔ جب در علی کی خاک بن گئے تو علی کے وجود، علی کے کردار، علی کی تعلیمات کا فنکشن یہ تھا جس کو ابو ذر اور سلمان نے کسب کیا، اور پھر خود ابو ذر کا فنکشن دکھائی دیا کہ زبان رسالت نے کہا کہ اس زمین کے اوپر، اس زمین نے کسی ابو ذر سے زیادہ کسی سچے کا بوجھ نہ اٹھایا، اور آسمان نے ابو ذر جیسے سچے سے زیادہ کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا۔ یعنی کہ ابو ذر ایسے سچے زبان رسالت کے ہو گئے کہ زمین کے اوپر سب سے سچا انسان کہلائے ابو ذر، از آسمان کے نیچے رہنے والے سب سے سچے ذات تھی ابو ذر کی۔ اپنے کو اس طرح پیوست کیا کہ ابو ذر ایمان کے 9 درجے پر، مقداد 8 پر، اور سلمان 10 درجے پر ایمان کے پہنچ گئے۔ کیوں پہنچ گئے؟ یہ ایمان کے 10 درجے پر پہنچ جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کو وجود علی میں فنا کر دیا۔ جب فنا کر دیا تو ان کے کردار کا فنکشن یہ تھا، ان کے ایمان کا فنکشن یہ تھا کہ آج بھی دنیا کردار ابو ذر سے سبق لے رہی ہے، آج بھی دنیا شجاعت کا سبق لیتی ہے تو نافع ابن حلال سے لیتی ہے، سخاوت کا درس لیتی ہے تو ابو اہل رسول کے در کے پلے ہوئے لوگوں سے لیتی ہے۔ اگر علم و جود و سخا کو حاصل کرنے و تعلیمات الہیہ کو حاصل کرنے اور علم کو کسب کرنے کا فیض حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسی در اہل بیت سے نکلتے ہیں۔ اسی کوئی کیمسٹری کا عالم نکلتا ہے تو اسی در سے نکلتا ہے، کوئی زولوجی کا نکلتا ہے، پوچھا کہ کون تم کس کے شاگرد ہو، تمہارا استاد کون ہے؟ کہا امام جعفر صادق۔ کسی فزکس کے ماسٹر سے پوچھا تمہارا استاد کون ہے؟ کہا امام جعفر صادق۔ یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک کا علم حاصل کرنے والے جتنے تھے سب کے استاد اہل بیت اطہار تھے، زمین سے لے کر کے آسمان تک۔ یعنی اب بس وہی علم عطا کر سکے گا جس کو زمین سے لے کر کے آسمان تک کا پورا علم ہوگا، وہی بتائے گا کہ کیمسٹری کیا ہے، وہی بتائے گا کہ فزکس کیا ہے، وہی بتائے گا کہ بائیولوجی کسے کہتے ہیں، زولوجی کسے کہتے ہیں، فقہ کسے کہتے ہیں، فلسفی کسے کہتے ہیں۔ جو زمین سے لے کر آسمان تک کا علم رکھتا ہوگا وہی پڑھائے گا، وہی علم دے گا۔ تو اب اس میں کیا تذبذب ہے کہ اگر انہی کا ابو الائمہ یہ بات کہہ دے کہ ہم زمین سے زیادہ آسمانی راہوں سے واقف ہیں۔ فرمایا آپ نے عزیزان محترم۔ آئیے سید بھائی آگے تشریف لائیے، آئیے آگے ایک مرتبہ آپ آواز بلند تشریف لائیے، ایک مرتبہ اور سب مل کر کے آواز بلند صلوات فرمایا آپ نے عزیزان محترم۔ ہر چیز کا فنکشن ہے، اگر نماز کا فنکشن نہیں تو پھر نماز فقط ملفوظی ہے، مقبولی نہیں ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ملفوظی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ مقبولی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم سے گناہ نہ ہو جب ہم نماز پڑھ لیں۔ مقبولی نماز کے لیے یہ ہے کہ جب تم نے صبح کی نماز پڑھی تو پھر ظہر تک کوئی گناہ ہونا نہیں چاہیے ہے، اور جب ظہر کی پڑھ لی تو چیک کرو
کہ عصر تک کوئی گناہ نہ ہو، اور جب عصر کی پڑھ لی تو پھر اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ مغرب تک کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اور جب مغرب کی پڑھ لی تو پھر محاسبہ کرو کہ عشاء تک کوئی خطا نہ ہونے پائے، کسی کا دل نہ دکھنے پائے، اور عشاء کی پڑھ لی تو پھر صبح تک کوئی خطا، کوئی جرم، کوئی گناہ، چاہے تنہائیوں میں ہو یا آبادیوں میں ہونا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ تم اگر تنہا ہو تو اپنے کو تنہا نہ سمجھنا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ تنہائیوں میں بھی گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ جو تمہارے اعمال کا گواہ ہے وہی قاضی مسند کا منصف بھی ہے، یعنی وہی جسٹس ہے جو تمہارے عمل پر گواہ بھی ہے، یعنی خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور وہی یوم حساب کرنے والا ہے، وہی اسی کے سامنے تمہاری حضوری ہونا ہے۔ لہذا اپنے کو چیک کرتے رہو کہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ لیکن نماز شب کے لیے سب سے زیادہ زور دیا گیا، رزق میں اضافہ ہوگا، نماز شب پڑھو، چہرے پر نور پیدا ہو جائے گا، نماز شب پڑھو، برکتیں نازل ہوں گی، نماز شب پڑھو۔ نماز شب اتنی امپورٹنٹ نماز ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے بوقت رخصت شہزادی زینب سے کہا تھا، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ کتنی امپورٹنٹ نماز ہے، جو خود شہید اعظم ہو، حسین ابن علی سے بڑا کوئی شہید ہے؟ جو شہید اعظم ہو وہ بہن سے کہے کہ بہن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، ہمیں یاد رکھنا۔ نماز شب میں جتنے بھی متقین، پرہیزگار، صالحین، زاہد، عابد، جتنے بھی ایسے صالح افراد ہوئے ہیں سب نماز شب کے پابند تھے۔ یہ نماز شب کے لیے اتنا زور کیوں ہے؟ اے میرے بندے نماز شب میں آؤ، نماز شب میں آؤ، کیونکہ بندے خدا دعویٰ کرتا ہے نا کہ اے میرے معبود میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے میرے معبود میں تیرا محب ہوں، اے میرے معبود میں تجھ سے بڑی مودت رکھتا ہوں، اے میرے پروردگار تو رحیم و کریم ہے اور ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ تو کیا کہہ دینا کافی ہوگا؟ ہم اگر دعویٰ کرتے رہیں کہ سید صاحب ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، مجھے بڑی الفت آپ سے ہے، لیکن جب یہ ہم کو کوئی کام بتائیں تو ہم ادھر ادھر ہو جائیں تو کہنے والے کیا کہیں گے؟ جناب کے صرف دعوے ہی ہیں، میدان عمل میں کچھ نہیں۔ جب سعید صاحب نے کام بتایا تو حضور دائمائے ہو گئے، کہنے لگے کہ ابھی آتا ہوں، ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں، 2 دن پہلے کہا تھا آج تک لوٹ کر نہیں آئے۔ یعنی ہم ان پر تو واہ کرتے ہیں کہ جو احد سے بھاگے تھے تو کافی دنوں کے بعد واپس پلٹے، لیکن جب کوئی مومن مجھ سے کوئی کام بتا دیتا ہے اور ہم 6 دن کے بعد پلٹتے ہیں، تو بات تو وہی ہے نا۔ وہاں بھی بھاگے تھے تو دیر میں پہنچے، کئی دن، 20 دن، 25 دن لگے۔ یہاں سعید صاحب نے کام بتایا تھا تو بھی بھاگ نکلے، دکھائی نہیں دے رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اب کسی نے دیکھ لیا، ارے بھائی کہاں تھے آپ؟
اب چلے آ رہے میں یہاں تھا وہاں تھا ادھر تھا اس میں پھنس گیا اور اس میں رہ گیا. تو سرکار یہ بھی راہ فرار ہی ہے. اگر وہاں واہ واہ کیجئے تو بھی یہاں پر بھی اس پر واہ واہ کیجئے کہ ہماری ضرورت کے وقت کام نہ آئے. فرار ہو گئے تھے تو کیا بہترین فراری ہیں آپ, کیا بہترین فراری ہیں. خدا نے کہا کہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہو ہم سے, آؤ تمہاری محبت کو ہم چیک کریں. جب پوری دنیا سو رہی ہو, 12 بجے سے نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور اگر نماز صبح کے قریب پڑھی جائے تو بہترین وقت ہے. یوں تو یہ ہے کہ آپ نماز مغرب سے کے بعد ہی پڑھ لیجئے, 10 ہی بجے پڑھ لیجئے اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں, یہ تو شریعت سہلہ ہے ہی. لیکن مقبولیت والا معاملہ ہے کہ نماز صبح سے قبل, یعنی کہ اگر 4:30 پر وقت آ رہا ہے تو 3 پر اٹھ جائیے. اب ذرا سوچئے 3 بجے کیسی گہری نیند آ رہی ہوگی. اگر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں, بارش ہو رہی ہے, آنگن میں بیڈ پڑا ہوا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہے ہیں, اب ادھر 3 بج رہا ہے اور ادھر چادر اوڑھے ہوئے, منہ ڈھکے ہوئے, اٹھنے کا نام نہیں لیتے, سو رہے. خدا کہہ رہا ہے محبت کا دعویٰ ہے تو اٹھو. یعنی اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو اپنے خواہشات کی زنجیروں کو توڑ کر دائرہ محبت الہی میں داخل ہو جاؤ تو ہم سمجھیں کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو. وہاں تو پڑے سو رہے ہیں, اٹھتے نہیں. جب 10 بجے دن میں اٹھے کہنے گا الحمدللہ آج خوب چین سے سویا, اے میرے معبود تو خوب کھلا بھی رہا ہے, تو خوب پلا بھی رہا ہے, اے میرے معبود تو بہترین نیند سلا بھی رہا ہے. اور دیکھیے میں خدا کے معاملے میں اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. میں یہ تو لگتا ہے سب سے بڑے مومن بس یہی ہیں کہ میں کمپرومائز نہیں کرتا. یعنی اللہ سے تو کمپرومائز کہ پڑھے سو رہے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھی ارے اللہ تو بخشی دے گا. یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہو, وہاں کمپرومائز جیسے لگتا ہے کیے ہوئے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کہ ایک صحابی تھے, 18 سال کے بعد جب وہ اپنے وطن جانے لگے تو انہوں نے امام سے کہا کہ مولا کچھ فرمائیے. آپ کہا کہ 18 ایئرز تم ہمارے پاس رہے, ابھی بھی کچھ کہوں. کہا کہ مولا 18 سال کے عرصے میں جو کچھ بھی آپ سے حاصل کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ سمندر بے کراں سے میں نے فقط ایک بوند پانی پیا ہے, فقط ایک بوند پانی. یعنی آپ علم کا وہ بحر بے کراں ہے. 18 ایئرز میں نے فقط 1 ڈراپ لی ہے, ایک بوند علم کی حاصل کی ہے, ایک بوند. اب امام نے کیا فرمایا؟ امام پھر اس کو اپنے اعجازات دکھلاتے, عجائبات دکھلاتے, اپنے بارے میں کچھ بتلاتے. اور مولانا یہ سب کچھ نہیں کیا. مولانا نے کیا کہا؟ اپنی بستی والوں کو میرا سلام کہنا. بستی والے ابھی امام کو پہچان نہیں رہے. امام بستی والوں کو کہ جو اننون ہیں ان کو سلام کہلا رہے ہیں. امام سلام کہلا رہے ہیں. ہم جیسے عام انسانوں کو, گنہگاروں کو, عاصی کو, ان کو سلام میرا امام کہلا رہا ہے. امام حسین نے بھی تو کہا تھا نا ہمارے شیعوں کو میرا سلام کہنا.
یہی کہا نا، معصوم ہم کو سلام کہلا رہا ہے۔ دو معصوموں کے اگزامپلس میں نے آپ کو دیے کہ امام معصوم ہم جیسے گنہگاروں کو سلام کہلائے، لیکن ہم جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کے منتظر رہیں کہ وہ ہم کو سلام کریں اور وہ کہیں کہ یہ ہم کو سلام کریں۔ یعنی معصوم سلام کر رہا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو سلام کریں۔ امام نے فرمایا کہ جا کر کہہ دینا اپنی بستی والوں سے کہ ہماری خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ تم جیسا چاہو عمل کرو اور سب کچھ پھر ہمارے اوپر ڈال دو کہ ہم تو تمہیں بخشوائی دیں گے۔ اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تم کو عمل کرنا پڑے گا۔ یہ ممکن ہے کہ ہم ہادی بن کر کے آئے ہیں، تم اگر ہم سے ہدایت لینا چاہو گے تو تم کو ہدایت ملے گی، لیکن تم غلط کاموں میں پڑے رہو اور یوم حساب ہماری شفاعت تم کو نصیب ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ چے جائی کے جانتے بوجھتے ہوئے ارے کوئی بات نہیں، سیریل دیکھ لو، میرے مولا تو موجود ہی ہیں، ارے ہم نہ بخشے جائیں گے تو کون بخشا جائے گا، سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے ہم لوگ کہتے ہیں ہم نہ بخشے جائیں گے تو کون بخشا جائے گا، باہر نکلے معلوم ہے کہ غلاظت زبان سے اگل رہے ہیں، ذہن میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر ہے۔ یعنی گناہوں کا بار گرہ اپنے وجود میں لے کر کے جب ہم یوم حساب پہنچیں گے تو کس منہ سے کہیں گے کہ مولا ہماری شفاعت کر دیجئے؟ گناہوں کا بوجھ ہمارے وجود پر ہے، لہذا ہم کو اپنے کو سیف کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم دیکھ لیجئے کہ کیا خدا کی رشتہ داری جناب زکریا سے تھی؟ جناب زکریا کٹ گئے کہ نہیں کٹ گئے؟ جب انہوں نے درخت سے پناہ مانگ لی اور جب کٹنے لگے تو جناب زکریا نے کہا معبود تو مجھے نہ بچائے گا تو بھی کون بچائے گا؟ کہا زکریا نو، اب نہیں، ناٹ ناؤ، اب نہیں چلے گا، یہ تم نے پہلے کیوں نہ ہم سے مدد مانگی؟ اب دو چیزیں تمہارے پاس ہے، نبوت اور حیات، دو میں سے ایک ہم کو دے دو۔ خدا کہتا میرا زکریا ہے، بوڑھا ہو گیا، نبی میں نے بنایا، میرا اپنا آدمی ہے، میں نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس نے سینکڑوں کی ہدایت کی ہے، لہذا لاؤ چھوڑ دیں۔ چھوڑا نہیں، چھوڑ۔ جناب یوسف نے اس شخص کے جو بادشاہ کا ساقی ہونا تھا، جسے خواب کی تعبیر دی تھی کہ تم بادشاہ کے ساقی ہوگے، اس سے کہا تم ہماری سفارش کر دینا۔ وہ بھول گیا، 7 ایئرس اور رہے۔ جب وہ بھول گیا تو جناب یوسف نے پروردگار سے کہا کہ مالک اب تو اس کال کوٹری سے نہ نکالے گا تو بھی کون نکالے گا؟ نو یوسف، ابھی اسی میں رہو، 7 سال، 7 ایئرس مور، 7 ایئرس مور you will have to pass in this prison، اسی جیل میں 7 سال تک ابھی رہنا ہوگا تمہیں۔ اتنی سی بات۔ یوسف کون ہے؟ نبی ہے، نبی۔ خدا سے رشتہ داری کچھ تھی؟ کوئی رشتہ داری نہیں۔ جناب یونس نے کہا تھا کہ مالک اس قوم پر عذاب نازل کر دے، وعدہ بھی ہو گیا، اس قوم نے توبہ کر لی۔ جناب یونس بستی سے نکل گئے، جب پلٹے تھے تو سوچا کہ عذاب آ چکا ہوگا، سب مٹ چکے ہوں گے، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔
اب جو آج دیکھا کہ روزگار دنیا اسی طرح باقی. یونس کو تھوڑا سا جو تھا وہ ایک خیال یہ گزرا کہ معبود نے ہم سے کہا تھا کہ ہم عذاب بھیجیں گے، یہ تو سب کے سب زندہ ہیں. غصے میں چلے گئے دریا کنارے. فقط اتنی سی بات پر مچھلی نے ان کو، اب جب شکم ماہی میں پہنچ گئے تو پھر دعا کر رہے ہیں معبود مجھ کو بچا لے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اور فرمایا خدا سے رشتہ داری تھی. جب خدا کی رشتہ داری انبیاء سے نہیں ہے تو کیا خدا کی رشتہ داری ہم سے ہو سکتی ہے کہ وہ ہم کو معاف کر دے گا؟ بھولے میں گناہ ہو جانا اور ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ ہاں ہمارے شافع محشر موجود ہے، ہم چاہے جیسا گناہ کریں اور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، ہرگز نہ بخشے جائیں گے، ہرگز نہیں. بہرحال تو نماز کا بھی فنکشن اور ہر عمل کا ایک فنکشن ہے، اور اگر وہ فنکشن موجود نہیں ہے تو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ چیز مردہ ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. بس عزیزان محترم، دوسری چیز ایتاء الزکوٰۃ. زکوٰۃ دو. جہاں جہاں پر بھی اقامت الصلاۃ کی بات آئی ہے وہاں پر ایتاء الزکوٰۃ کی بات آئی ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اچھا زکوٰۃ کس کے کام آئے گی؟ جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، خمس نکالتے ہیں، کس کے کام آئے گا؟ اللہ کے. اللہ روپیہ لیتا ہے، اللہ کے پیسہ لے گا، اللہ ڈالر لے گا، اللہ اشرفی لے گا. ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ نکالو، خمس نکالو. ٹیکسز، خمس ایک ٹیکس ہی تو ہے. ہم ہاؤس ٹیکس دیں گے، واٹر ٹیکس دیں گے، روڈ ٹیکس دیں گے، سارے ٹیکسز دیں گے. بس ایک ٹیکس نہیں دیں گے، امام کا ٹیکس نہیں دیں گے. جتنے بھی ٹیکسز آپ دیتے ہیں کسی نے وعدہ نہیں کیا ہے. آپ نے واٹر ٹیکس دیا، جل نگم والے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سے پانی آپ کے یہاں صاف آئے گا. دیکھیں پڑوسی کا آپ بات نہ کیجئے گا کیونکہ انہوں نے تو ٹیکس دیا نہیں ہے، چاہے ان کے یہاں گندا پانی ہے یا جیسا ہے، آپ کے یہاں صاف آئے گا اس لیے کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں. کسی نے کہا صحیح صاحب آپ سے نہیں، ہاؤس ٹیکس دے رہے ہیں رہنے کا، دیوار گر گئی، چھت گر گئی، کبھی کسی نے کہا نگر نگم نے آ کر کے گھبرانا نہیں، تم ٹیکس پے کرتے ہو، ہم چھت ڈلوائیں گے، ہم دیوار اٹھوائیں گے. اچھا جب گاڑی نکلواتے ہیں تو آپ روڈ ٹیکس پے کرتے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سڑکوں پر گڈھے ہیں کہ گڈھوں میں سڑک ہے، لیکن کیا آپ جا کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ٹیکس تو لیا ہے، یہ گڈھے نہیں بھر رہے ہیں، میں تو 40 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ روڈ ایسے ہی ہے. کہہ بھی نہیں رہے ہیں، ٹیکس بھی جمع کر رہے ہیں. کسی نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم ٹیکس دو گے تو ہم اس کے عوض میں تمہیں یہ فیسلٹی دیں گے. لیکن بقیت اللہ نے کہا کہ اگر تم ہم کو ٹیکس دو گے تو یاد رکھو ہم تمہاری مال کی بھی ضمانت لیتے ہیں، تمہاری جان کی بھی ضمانت لیتے ہیں، تمہاری جان کی بھی ضمانت لیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے خمس کی، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ایک عالم گزرے حاجی آغا، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اب وہ ٹیکس دیتے تھے نہیں، خمس ادا کرتے تھے. ملاقات ہو گئی، پہچانتے نہیں تھے امام زمانہ علیہ السلام کو. بات آ گئی تو عرض کر دوں، ایک عام انسان کی طرح امام ان سے ملے، چلے جا رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی. حاجی آغا کہتے ہیں کہ خمس پر جب بات آئی، ہم خمس ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں میرا امام ہم کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، پتہ نہیں خدا میرے اس خمس کی رقم کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا.
تو امام نے فرمایا، جس کو حاجی آغا پہچان نہیں سکے تھے، امام نے فرمایا کہ حاجی آغا جو ہمارا خون صدا کرتا ہے، ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، وہ ہر وقت ہماری یاد میں رہتا ہے اور خدا اس کی رقم کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک واحد رقم ہے، آپ نے کوئی رقم کسی جگہ لگا دی، ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہو، لیکن جب آپ نے خون صدا کر دیا تو یقین جانیے کہ خدا نے اسے قبول کر لیا۔ اب جو انسان امام کی یاد میں ہو تو ذرا سوچئے کہ کیا کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یعنی امام کی یاد انسان کے لیے ایک شیلٹر بن جاتی ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد، ہے نا؟ امام کی یاد اس کی حفاظت کا شیلٹر بن جاتی ہے، شیلٹر بن جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ لوگوں میں، مساکین، یتامہ، بیوائیں، مدارس، تعلیم، ان سب میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان سب میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ سوسائٹی ویلفیئر میں خرچ ہوتا ہے، یہ پیسہ لوگوں کی مدد میں خرچ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ذکر قرآن میں آ رہا ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کیا معنی ہے؟ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ التوحید و نصف الدین، توحید آدھا دین ہے، الخلق الحسن و نصف الدین، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ آدھا دین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کا کامل دین تبھی ہوگا جب وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے، بندگان خدا کے بھی حقوق ادا کرے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ بندگان خدا کے بھی حقوق ادا کرے، اسی لیے جگہ جگہ کہا جا رہا ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب آپ منہ پھیر کر نہیں جا سکتے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، کوئی بیوہ جا رہی ہے، اس کے ساتھ بچہ رو رہا ہے، تو آپ منہ پھیر کر اب نہیں جا سکتے، بلکہ نماز پڑھ کر اللہ کا حق ادا کیا ہے، اس کو مصیبت سے نجات دے کر کے بندے کا حق ادا کیجئے۔ اب آپ اگر فقط روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے لیے بہترین افطار کا انتظام ہے، لیکن کسی غریب کے گھر میں افطار کا انتظام نہیں ہے، تو پھر آپ کو اپنے گھر سے اس کے لیے افطار کا انتظام پہلے کرنا ہوگا، پہلے کرنا ہوگا۔ اب فقط روزہ اس بنیاد پر نہیں قابل قبول ہوگا، وہ صرف نصف الدین ہے کہ جو آپ نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، لیکن جب آپ بندگان خدا کو افطار کرا دیں گے تو اللہ کا حق ادا کریں گے روزہ رکھ کر کے، بندگان خدا کا حق ادا کریں گے افطار کرا کے۔ صلوات بر محمد آل محمد، ہے نا؟ افطار کرا کے کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیے کہ جتنے بھی الہی حکم ہیں اس میں بندگان خدا کو فراموش نہیں کیا گیا ہے، اس میں بندگان خدا کو فراموش نہیں کیا گیا ہے۔ کہا کہ روزے میں افطار کراؤ، چاہے وہ ایک گلاس پانی سے کیوں نہ ہو، بندگان خدا کے لیے، ایک رطب سے ہی کیوں نہ ہو، مگر افطار کراؤ بندگان خدا کے لیے، ہے نا؟ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں بندگان خدا کو فراموش کر دیا گیا ہو۔ جگہ جگہ کے پر عید الاضحیٰ میں جانور کی قربانی دو، 3 حصے لگاؤ، ایک اپنا، ایک اعزاء و قارب کا، اور ایک ضرورت مندوں کا۔
یعنی دو حصے جا رہے ہیں مخلوق خدا کے لیے، اعزا، اقارب اور ضرورت مند، ایک حصہ فقط اپنا بس۔ یعنی کہ اگر آپ نے پورا بکرا جانور ذبح کروایا، فریج میں لگوا دیا کہ کھاتے رہیں گے، تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ ڈائریا تو ہونا ہی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے گا بڑھا دے بلند نام حضرات، ہے نا بھائی، پھر تو بیماری ہونا ہی ہے، کیونکہ قانون الہی سے ہٹ کر آپ چل رہے ہیں نا، قانون الہی سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ کھا لیجئے آپ، پھر جائیے ڈاکٹر کے لائن لگائیے، پھر جتنے کا جانور لائے تھے اس سے زیادہ نہ خرچہ ہو جائے تب کی بات ہے۔ اور اگر آپ خمس ادا کر رہے ہیں خدا کی قسم، تو پھر ڈاکٹر کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وکیل کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر جو ادھر ادھر پیسے خرچ ہوتے ہیں برباد ہوتے ہیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ محفوظ رکھے گا، اللہ سلامت رکھے گا۔ بس مزید اب کل ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی، 2 تاریخ ہو گئی، آج محرم کی 2 تاریخ ہے، تیسری مجلس ہے۔ آج کے دن امام حسین علیہ السلام کا کارواں کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو پہلے کوفے بھیجا تھا۔ تاریخ ہے، سوچتا ہوں کچھ عرض کر دوں بس۔ اہل کوفہ امام علی اور اولاد علی سے بڑے متاثر تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوفے والے امام کے بالکل خلاف تھے، ایسا نہیں ہے۔ کوفے ہی سے سب سے زیادہ لوگ حسین کی نصرت کے لیے پہنچے ہیں، انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کہاں کے تھے؟ کوفے کے۔ مسلم ابن اوسجا کہاں کے تھے؟ کوفے کے۔ بہتیرے صحابی ہیں جو سب کے سب کوفے کے تھے۔ اہل کوفہ نے امام علی علیہ السلام کے دور کا مزہ چکھا تھا، لہذا وہ امام حسین علیہ السلام سے جب معاویہ ابن ابی سفیان زندہ تھا اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ مولا آپ چلے آئیے، تو مولا کہتے تھے کہ خاموش رہو، ابھی مت بولو کچھ۔ اور جب معاویہ اس دنیا سے چلا جائے گا تب ہم سے تم بات کرنا، تب ہم تمہیں جواب دیں گے۔ تو بیچ بیچ میں امام کو لکھتے رہتے تھے کہ مولا آئیے، مولا آ جائیے۔ جب امیر شام واصل جہنم ہو گیا، پھر اہل کوفہ نے لکھا کہ مولا تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، فصلیں تیار ہیں، اور ہم ہدایت چاہتے ہیں آپ کی، مولا آپ تشریف لے آئیے۔ چونکہ مولا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد اگر تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم جواب دیں گے، چونکہ وعدہ تھا پہلے سے، لہذا امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ اور چونکہ بدعتیں رائج ہو رہی تھیں اور امام وقت کی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بدعتوں کو روکے اور سنت الہیہ کو واپس ٹریک پر لے کر کے آئے، تو سب سے پہلے جناب مسلم کو اس لیے بھیجا کہ اگر خود حسین چلے جاتے تو دنیا کے تنگ نظر مصنف و مؤلف یہی لکھتے کہ حسین کو جانے کی ضرورت کیا تھی جب جانتے تھے کہ حالات کیسے ہیں، خود کیوں چلے گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حکمت و بصیرت سے جناب مسلم کو بھیجا۔ جناب مسلم جب کوفے پہنچے ہیں تو جناب مختار کے گھر میں آپ ٹھہرے تھے، اور جناب مختار کے گھر میں جو رؤساء و شرفاء
اور قبیلوں کے سردار تھے جو محبان علی میں سے تھے، اور کچھ اس میں سے جو محبت بھی کرتے تھے اور کوئی زیادہ ان کا جسے کہیں رغبت بہت زیادہ نہیں تھی، وہ سب کے سب موجود تھے، دعوت سب کو دی گئی تھی، بلایا گیا تھا۔ تو عابس ابن شبیب شاکری، سنیے گا، عابس ابن شبیب شاکری جن کے غلام شوذب تھے، جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا، جو محدث تھے، یعنی غلام محدث، لوگ حدیث کو جاننے اور سمجھنے کے لیے شوذب کے پاس آتے تھے۔ جناب عابس ابن شبیب شاکری جو بنو شاکر سے تھے، اور یہ شاکر قبیلہ حمدان سے تھا، لہذا آپ بھی موجود تھے اس بزم میں۔ تو جناب عابس کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں دوسروں کے متعلق تو کچھ نہیں کہتا، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے کیا ہے، اور نہ میں کسی کے حوالے سے آپ کو فریب میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، میثاق کرتا ہوں، مولا جس وقت بھی آپ کی ایک صدا بلند ہوگی، عابس ابن ابی شبیب شاکری آپ کی ایک آواز کے اوپر پہنچیں گے اور آپ کی نصرت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اور یہ کام میں صرف اس لیے کروں گا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی نصرت میں ہی خدا کی رضا ہے، مرضی خدا آپ کی نصرت میں ہے، آپ سفیر حسین ہیں، اس وقت ہم آپ کی شکل میں تصویر حسین دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب مسلم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ 18,000 نے بیعت کر دی ہے، تو جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ آقا اب آپ کوفے تشریف لے آئیے، یہاں حالات سازگار ہیں، تو عابس ابن شبیب شاکری کو ہی بھیجا تھا، اور شوذب آپ کے غلام آپ کے ساتھ ساتھ گئے تھے۔ آپ کے پاس وقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، سن رہے ہیں بغور؟ ساتھ ساتھ گئے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو پھر آپ وہاں سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلے، چونکہ یہاں حالات پلٹ چکے تھے اور جناب مسلم کی شہادت قریب تھی بالکل، تو پھر عابس پلٹ کر کے نہیں آئے، امام کے ساتھ ساتھ چلے، ساتھ ساتھ، اور کربلا کی سرزمین تک عابس جو ہیں وہ آئے ہیں۔ عابس عابد شب زندہ دار تھے، خدا کی قسم کوئی حسینی وہ نہیں ہو سکتا جو نماز نہ پڑھتا ہو، بلکہ وہ عابد شب زندہ دار ہوگا۔ کوئی بھی حسینی وہ نہیں ہو سکتا جو پیکر انسانیت میں نہ ہو، کوئی حسینی وہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ خود عابس ابن شبیب شاکری کے لیے جنگ صفین کے موقع پر، عابس ابن شبیب شاکری موجود تھے جنگ صفین میں، مولا علی کے صحابی تھے، تو مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر عابس جیسے 1000 لوگ اس سرزمین پر ہو جائیں تو خدا کی قسم ویسی عبادت ہونے لگے جیسی عبادت ہونی چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ حسین کے انصار کون تھے، اور عابس ابن شبیب شاکری امام کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور اپنے شوذب سے کہا تھا غلام سے کہ اگر میرے پاس تم سے بھی زیادہ کوئی عزیز چیز ہوتی تو ہم اس کو بھی قربان حسین پکڑ دیتے، لیکن
عابس نے بھی شوذب سے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو، اور جب شوذب نے کہا کہ میں نصرت حسین میں جان قربان کر دینا چاہتا ہوں، تو گلے لگا لیا تھا کہ یہی تو ہماری تمنا ہے کہ فاطمہ کا لال جو ہے وہ نرغِ عادہ میں گھرا ہوا ہے، نرغِ عادہ میں گھرا ہوا ہے۔ جب شبیب شاکری نے دیکھا کہ سب کے سب جا رہے ہیں اور حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور سامنے سر جھکا کر کے امام کے کھڑے ہو گئے، امام کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ مولا، اب میرے پاس صرف ایک جان ہے، اگر اس جان سے بھی زیادہ کوئی شے عزیز ہوتی تو آج میں اس کو قربان کر دیتا، آج میں اس کو قربان کر دیتا۔ اب جان ہی ہے بس جسے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، مولا میرا یہ آخری سلام قبول کیجئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مولا، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے بابا کے دین پر ہوں، آپ کے بابا کے دین پر ہوں۔ ہاں عزاداروں، جب میدان میں عابس ابن شبیب شاکری پہنچے ہیں تو جانتے ہیں ایک شخص نے پہچان لیا عابس ابن شبیب شاکری کو، کہا کہ ارے دیکھتے ہو کہ یہ شیروں کا شیر آ رہا ہے، دیکھو کوئی مقابلے پر نکل کر نہ جانا، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو پورا لشکر کاٹ دیا جائے گا، ایک بھی نہ بچے گا۔ یہ عابس نہیں، یہ شیروں کا شیر ہے، میں نے ان کی جنگ کو میدان جنگ میں دیکھا ہے، یہ بڑا ہنرمند اور بہت ہی شجاع شخص ہے۔ عزیزان محترم، عابس کہتے ہیں، پکارتے ہیں، مبارز طلبی کرتے ہیں کہ الا رجل للرجل، ارے کیا کوئی ہے مرد جو مرد میدان کے مقابلے پر آئے ہے؟ کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر آواز دیتے تھے کہ الا رجل، الا رجل، ارے اتنا بڑا لشکر لیے ہوئے ہو، اس مرد میدان تنہا آیا ہے، اس کے مقابلے پر آنے کے لیے تم میں کوئی تیار نہیں ہے، ارے آپ میدان کارزار میں میرے مقابلے پر آؤ۔ اور ادھر کانپ رہا تھا پورا لشکر۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ عابس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دو۔ بازاداروں، عابس کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ بس عابس جب حملہ کرتے تھے تو جس رخ پر حملہ کرتے تھے تو لشکر بھیڑوں کی طرح بھاگتا ہوا نظر آتا تھا، بھیڑوں کی طرح۔ اور پھر ایک مرتبہ لشکر نے حلقہ ڈالا اور ڈال کر عابس کو بیچ میں لے لیا۔ بس پھر نہ پوچھئے عزیزان محترم، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی خنجر پھینکتا تھا، ارے کبھی عابس کے سر پر پتھر لگتا، کوئی دور سے تیر مارتا تھا۔ عابس تلا میدان کربلا میں ایک مرتبہ آواز دی، آقا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین عابس کے قریب آئے، لاشے شبیب ابن عابس ابن شبیب شاکری کا لیا لے کر خیمے میں پہنچے ہیں۔ عزاداروں، یہ ہے حسین کے ناصر، یہ ہے حسین کے جانثار۔ میں کہتا ہوں عابس، ارے حسین پر حسین کی نصرت میں جان دینے کے لیے اتنے مستعد تھے، ارے ذرا بعد ہنس تو آ کر دیکھو، ارے حسین اسی کیفیت میں ہے، ارے چاروں طرف دشمن کا نرغہ ہے، حسین بیچ میں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی خنجر پھینکتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ فاطمہ کا لال نرغہ عادہ میں گھرا ہوا، زخموں سے چور چور زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، کوئی ناصر و مددگار نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نجات منك يا سيد الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله وأحسن الخالقين يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء یا مفتح فتح یا مفرج فرج الہی آمین یا مسبب سبب یا مبشر بشر بآواز بلند یا مدبر دبر یا مبشر بشر یا متمم تمم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل الطاہرین صلوات پر محمد وآل محمد ماتم حسین یا حسین